تقریباً کچھ سال پہلے جنت البقیع کو جو منہدم کیا گیا اور جو مزارات تھے، جو روضہائے مبارک تھے جنت البقیع میں، ان کو منہدم کیا گیا۔ تو منہدم کرنے سے پہلے جواز کے طور پر حدیث پیش کی گئی کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اور وہ بھی علی سے روایت ہے، اللہ اکبر۔ یہاں پر پھر وہی علی کا نام استعمال کیا گیا کہ مولا علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ کسی بھی قبر کے اوپر کوئی نشان نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی قبر پر ابھار نہیں آنا چاہیے، لہٰذا اس کو مسمار کر دو۔ اب اس بات کو لے کر کے پھر مولا علی ہی کا نام استعمال کیا گیا اور اس کو عام کیا گیا، اور اسی بنیاد پر انہوں نے سارے مزارات منہدم کیے۔ یہاں پر بھی مولا علی علیہ السلام پر تہمت لگائی گئی اور بہتان باندھا گیا۔ وہ علی کہ جو خود حضرت حمزہ سید الشہداء کی مزار پہ خود تشریف لے کے جاتے تھے اور خود اپنے گھر اہل خانہ کو بھی لے کے جاتے تھے، سیدۃ النساء العالمین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو لے کے جاتے تھے، حسنین کریمین کو لے کے جاتے تھے علیہم السلام، ان کو لے کے جاتے تھے اور لے جا کر کے مزار پر بیٹھتے تھے، زیارت کرتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، نمازیں ادا کرتے تھے، اور پھر یہ سلسلہ جاری رہا۔ پھر رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد مولا کائنات نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بنائی، خود اس قبر پر جاتے رہے، زیارت کرتے رہے اور سلام بھیجتے رہے۔ ایسے مولا علی کے نام سے ایک جھوٹی حدیث بنا کر کے چسپاں کر دیا گیا، اور اس بنیاد پر سارا جو ہے وہ جنت البقیع ویران کر دیا گیا۔ اسی طرح یہ بات آج بھی بہت سارے خارجی مولوی بولتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں اور شرم بھی نہیں کرتے کہ بھائی تم لوگ کسی کی بات سنو یا نہ سنو، کم از کم مولا علی کی تو بات سنو۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجھے شیخین سے افضل مانے گا تو میں اسے کوڑے ماروں گا۔ آیا مولا علی علیہ السلام ایسی بات کر سکتے ہیں؟ آئیے ذرا قرآن اور سنت کی روشنی میں دیکھیں۔ قرآن مجید میں علی علیہ السلام کا ایک ایسا اسٹیٹس ہے کہ جس اسٹیٹس کو آج تک کسی محدث نے، کسی مفسر نے، کسی بھی ناسبی اور خارجی نے بھی انکار نہیں کیا۔ وہ اسٹیٹس کیا ہے؟ وہ اسٹیٹس یہ ہے کہ اللہ نے علی علیہ السلام کو نفس رسول قرار دیا ہے۔ پوری توجہ سے سنیے گا میری اس بات کو۔ کیا قرار دیا ہے؟ نفس رسول، یعنی جان مصطفیٰ، رسول اللہ کی جان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نفس قرار دیا ہے۔ کس کو؟ صرف مولا کائنات علی علیہ السلام کو۔ کائنات میں کوئی بھی ایسا فرد نہیں ہے کہ جو نفس نبی قرار پائے سوائے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کسی نے بھی انکار نہیں کیا، کسی مفسر نے انکار نہیں کیا۔ اب آپ پوچھیں گے کہ وہ کہاں ہے؟ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اب اس آیت کو دیکھیے گا۔ یہ آیت ہے سورہ آل عمران کی 61ویں آیت۔ سورہ آل عمران کہ جو قرآن مجید کا بہت بہت خوبصورت سورہ، جس کے اندر فضائل ہیں اہل بیت اطہار کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے۔ اس سورہ میں ایک آیت ہے جس کا نام ہے آیے مباہلہ، اور یقیناً ہمارے جتنے بھی محبان اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں وہ اس آیت سے واقف ہیں، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے متعلق ہوں، بہرحال اس آیت سے بخوبی واقف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ جب نصارہ آئے تھے نجران کے اور انہوں نے بحث کی، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور خود حضرت عیسیٰ نے بشارت دی تھی آخری نبی کی، اور وہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضور نے فرمایا میں ہوں، ہاں اگر مجھ سے کچھ معجزہ چاہتے ہو، مجھ سے کچھ دلیل مانگنا چاہتے ہو، نشانی مانگنا چاہتے ہو تو میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ ساری باتیں سمجھائیں، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے
پیغمبر ہیں بلکہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ قرآن سے آیت آئی، دلیل دی گئی کہ دیکھو حضرت آدم جب بغیر ماں باپ کے اللہ نے انہیں پیدا کیا تھا، تو حضرت عیسیٰ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، ماں ہیں ان کی، تو اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ اس میں کیا ضروری ہے کہ اللہ واقعاً وہ باپ بنے تبھی کوئی ایسی اولاد ہوگی حضرت عیسیٰ نام کی؟ تو بہرحال دلیلوں کو دیا گیا، دلیلوں کا انہوں نے انکار کیا، تو آخر کار اللہ نے حکم دیا فَقُلْ تَعَالَوْا، اب آ جاؤ مباہلہ کے میدان میں۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ تم اپنی بات پر اڑے ہوئے ہو، ہماری بات نہیں سنتے اور ہم دلیلیں پیش کرتے اس کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، تو آ جاؤ میدان میں۔ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم اور تم دونوں جو صدیقین ہیں، سچے ہیں، تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم سچے ہو، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سچے ہیں، ہم سچوں کا ایک مختصر قافلہ، تمہارا جو سچوں کا گروہ ہے وہ لے آئے، اور ہم سچے، تم دعویٰ دار ہو، تم سچے ہو، ہم دعوے دار ہیں، ہم سچے ہیں، اور ہاتھوں کو اٹھا کر پروردگار کو تو ہم دونوں مانتے ہیں، کہتے ہیں پروردگار، اے مالک، اے خدا، اگر ہم میں کوئی جھوٹا ہے تو تو اپنی لعنت ان پر نازل کر، اور لعنت کیا بلکہ عذاب۔ اب اس حقیقت کی طرف، اب یہ جو سچے ترین انسان ہے، اللہ کے نبی نے ایک طرف ایک مختصر سا قافلہ تیار کیا، اور اس میں میں نے عرض کیا نا کہ کوئی بھی کسی بھی مفسر کا اس سے انکار نہیں ہے، کسی نے انکار نہیں کیا، کوئی بھی مسلک والا مفسر ہو۔ آج میں جو بات کر رہا ہوں نا، بالکل پورے اصول کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ اور ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کر رہا ہوں، کوئی بھی آج تک مفسر اس بات کا انکار نہیں کر سکا ہے کہ جو سچے ترین افراد حضور نے اس میدان مباہلہ کے لیے اکٹھا کیے وہ صرف 5 ہیں۔ خود اپنی ذات ہے، اور اس کے بعد علی مرتضیٰ علیہ آلاف التحیت و ثنا، پھر اپنی ہی بیٹی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور پھر اپنے ہی فرزند اور بیٹے اور اپنے نواسے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور امام حسین سید الشہداء علیہ السلام، ان 5 نورانی نفوس قدسیہ کا مجموعہ کہ جن کو اللہ نے بھی پاک رکھا اور اللہ نے بھی جن کو سچا قرار دیا، معصوم قرار دیا، یہ معصوم ترین افراد تیار ہوئے تھے اس کام کے لیے۔ کوئی اس کا انکار نہیں کرتا۔ کچھ لوگوں نے کہا مباہلہ ہوا ہی نہیں تھا، مباہلہ کیسے ہوتا؟ جب ان نورانی چہروں کو دیکھا تو وہ جو نادان تھے سمجھ گئے، دشمن تھے سمجھ گئے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اگر یہ پہاڑ کو بھی اشارہ کر دیں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دیں۔ یہ بدبختی مسلمانوں کی ہے، بدقسمتی مسلمانوں کی ہے کہ جو کلمہ پڑھنے کے باوجود ان ہستیوں کو پہچاننے سے آج بھی کتراتے ہیں۔ ان ہستیوں کو پہچانوں کہ دشمن نے بھی دیکھا، کہا کہ یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ اگر پہاڑ کو بھی اشارہ کر دیں تو پہاڑ بھی ہٹ جائیں۔ اب میں بات کر رہا تھا، اصل بات جو کر رہا تھا وہ یہ کہ اللہ نے اس آیت میں عجیب و غریب انداز اختیار فرمایا۔ کہہ دو اے رسول کہ لے آؤ، بلاؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم بھی اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم بھی اپنی جانوں کو بلاتے ہیں، تم بھی اپنی جانوں کو بلاؤ۔ یہاں عجیب و غریب بات ہے، کہیں بھی ایسا ہوا ہے کہ کسی قوم میں جان کہہ کے کسی ایک شخص کو یا چند لوگوں کو کہا گیا ہو کہ اس قوم کی جان کو بلاؤ، تم بھی اپنی جان کو بلاؤ، ہم بھی اپنی جان کو بلاؤ؟ کیا جان اور جسم میں کوئی جدائی ہے کہ جسم تم آتے ہو تو جسم کے ساتھ جان کو بھی لے آؤ، تم اپنی جانوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنی جانوں کو لے کے آتے ہیں؟ یہ عجیب غریب اللہ نے یہاں پر اصطلاح استعمال کی ہے، اور یہ جو ٹرم ہے اس کے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر اس کے بعد مباہلہ کیا جائے، ہم مباہلہ کریں گے۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پھر اس کے بعد ہم قرار دیتے ہیں اللہ کی لعنت جھوٹوں پر، دیکھتے ہیں کہ کون بچتا ہے اور کون برباد ہو جاتا ہے۔ یہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ 5 ہی افراد تھے جو گئے تھے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے جو کہا کہ سارے سنی مفسرین نے یہ کہا؟ جی ہاں، آج میں نمونے کچھ دکھانے جا رہا ہوں، آپ اس کو دیکھیے گا۔ آیت نمبر 61 ہے، اور اس آیت کے ذیل میں مفسرین نے
میں نے تقریباً 14-15 اہل سنت کی تفسیروں کو آج حوالے کے طور پر پیش کرنے کا ارادہ کیا، اگرچہ تمام مفسرین نے اسی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ اور جو اہل تشیع ہیں وہاں تو کوئی کسی طرح کا کوئی ذرا برابر شائبہ نہیں ہے۔ اہل سنت کی تفسیروں کو میں اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ ہمارے اہل سنت کے بھائی اور ہماری بہنیں جو ہے وہ مطمئن ہو جائیں کہ اللہ نے علی کو ہی نفس نبی قرار دیا ہے۔ نفس نبی یعنی جان نبی۔ اب جان اللہ کے نبی کی علی کی ذات ہے تو پھر کیا کوئی رسول اللہ کے علاوہ